الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے، کتنے مال پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے آپ یہ بات جان لیجئے کہ قربانی پوری فراخ دلی کے ساتھ کریں، یعنی قربانی کرنے میں کسی قسم کی کنجوسی، کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت اپنے ایک لوتے اور چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا کر پیش کیا تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالی ہم سے اولاد کی قربانی کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف ہم کو جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس کے حکم کی تعمیل میں اپنا محبوب مال بھی قربان نہیں کر سکتے تو آخر ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا سوال کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کامل بھلائی اور عظیم ترین ثواب کو ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اپنی پیاری چیز میں سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی مکمل بھلائی اگر انسان چاہتا ہے، عظیم ترین ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا اپنی محبوب چیز میں سے، یعنی اپنے پیارے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر انسان اپنی جان مال، اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تب بھی کم ہے۔ کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت، شعاری اور جانثاری کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ آئیے جانتے ہیں قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے، کتنے مال پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ قربانی واجب ہوتی ہے ہر ایسے عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان پر جس کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یا کچھ سونا اور کچھ چاندی دونوں ہوں، جس کی مجموعی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی برابر ہو جاتی ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ قربانی واجب ہوتی ہے ہر ایسے عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان پر جس کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یا کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو جن کی مجموعی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہو، یا اتنی مالیت کا کوئی تجارتی اسباب و سامان ہو، یا روزمرہ کی ضروریات سے زائد گھریلو چیزیں ہوں جیسے کپڑے، برتن وغیرہ، یا اپنے رہنے کے مکان سے زائد مکان ہو، یا معاشی ضرورت سے زائد زمین یا اس کی پیداوار ہو، یا نقد روپیہ ہو، ایسے تمام آدمیوں پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مذکورہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں لیکن ان سب کی مجموعی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ نیز اگر اتنی مالیت گھر کے متعدد افراد، مثلا باپ، لڑکے اور ان کی عورتیں یعنی ان کی بیویاں سب کے پاس الگ الگ ہو تو سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، اور بعض کے پاس ہو اور بعض کے پاس نہ ہو تو جس کے پاس اتنی مالیت ہے اس پر قربانی ہوگی، جس کے پاس نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ بسا اوقات باپ سے الگ لڑکے بھی کماتے ہیں اور ان کے پاس بھی مال ہوتا ہے، اور ماں اور بہنوں کے پاس بھی سونے اور چاندی کے زیورات رکھے ہوتے ہیں، لیکن قربانی صرف باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جتنی ملکیت ضروری ہے اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کو قربانی کے دنوں میں اتنی ملکیت حاصل ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، البتہ جو شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی سے زائد اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے،
تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔